پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا صحرا۔ سرکار ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب اباذر سے لِيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ، اے اباذر ہر شے میں ایک پاکیزہ نیت ہونی چاہیے، حتیٰ فی النوم والعقل، حتیٰ سونے اور کھانے میں بھی نیت پاکیزہ ہونی چاہیے، نیت الہی ہونی چاہیے۔ معمولاً لوگ کیا کہتے ہیں، صاحب آپ کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج کل تو موبائل قدم گنتا ہے نا، تو بہتر ہے اتنے قدم آپ ضرور بضرور بڑھائیں۔ کس خاطر؟ تاکہ جسم کو سلامتی مل جائے، یہ غذا کھائیں یہ نہ کھائیں تاکہ جسم کو، دنیا کی نگاہ اتنی ہی عزیزوں، لیکن در اہل بیت پر آئے، فرمایا کھڑکی تو کھول ہی رہا ہے، روشنی کا اہتمام کر رہا ہے، نیت اپنی صالح کر لے کہ اذان کی آواز آئے، روشنی خود بخود آ جائے گی، روشنی خود بخود آ جائے گی۔ کیوں انسان اپنی نگاہوں کو فقط دنیا تک محدود رکھتا ہے؟ کھانا عزیزو، کھانا میں اور آپ بھی کھاتے ہیں، شہزادی نے بھی طریقہ کار سکھایا۔ یہ روایت عوالم العلوم میں شہزادی سے نسبت دی گئی ہے، اور اکثر دیگر احادیث کی کتابوں میں اسے شہزادی کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کھانے کے سفرے میں 12 خصوصیات ہونی چاہیے، فرمایا 12 خصوصیات ہے سفرے میں، شہزادی فرما رہی ہیں اپنے کھانے کو عبادت بنا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ان 12 خصوصیات سے واقف ہونا۔ 4 فرض ہیں، 4 سنت ہیں، 4 ادب ہیں۔ فرض کیا ہے؟ 1 معرفت، کس نے عطا کی ہے؟ 2 رضا، گوشت مرغی ہے تو کیفیت کچھ اور، دال سبزی ہے تو کیفیت کچھ اور، نہ ہر حالت میں رب سے راضی، پروردگار تیرا احسان۔ 3 التسمیہ، زباں پر بسم اللہ، 4 شکر، آخر میں الحمدللہ، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ 2 اخلاقی اعتبار سے واجبات میں سے، 2 سنت، کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، روایت میں لفظ آئے ہیں وضو، کہ بعض محدثین اس کا معنی کرتے ہیں ہاتھ دھونا، یا کہ نہیں در واقع وضو کرنا، کہ بہرحال وضو خود نورانیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ 2 بائیں پہلو پر بیٹھنا۔ 3 انگلیوں سے کھانا، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، 3 انگلیوں سے کھانا، معمولاً ہم کتنی انگلیوں سے کھاتے ہیں؟ 5 میکسیمم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا بہتر ہے انسان 3 انگلیوں سے کھائے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ خود بخود لقمہ چھوٹا بنے گا۔ 4 انگلیوں کو چاٹنا، کیا چاہتا ہے پروردگار اس ذریعے سے؟ تکبر نہ ہے میرے اور آپ کے وجود میں۔ لوگوں نے اپنے ارد گرد بھی چمچے اور اپنے سفروں پر بھی چمچے رکھ دیے ہیں تاکہ اس تکبر میں کمی واقع نہ ہو۔ پروردگار چاہتا ہے اللہ کے رسول کی سیرت میں عزیزوں، یعنی اللہ کے رسول کا دسترخوان، فرمایا 5 سنتیں ایسی ہیں کہ اللہ کا حبیب چاہتا ہے تا روز قیامت یہ باقی رہیں، زمین پر بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ کھانا، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو سب سے پست ہیں، جن کو کوئی عزت و مقام و شرف نہیں دیتا، ان کے ساتھ کھا رہے، اور جو مقام ہے جس جگہ پر کھا رہے وہ ہے زمین۔ آئے گا تکبر؟ نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا 4 چیزیں ادب ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے سامنے سے کھانا، دوسروں کی جانب نہ دیکھنا، اور جو پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا، یعنی نہ صرف دوسروں کی جانب نہیں دیکھنا ہے بلکہ دوسری طرف بھی نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی مرغیاں گوشت ادھر جا رہا ہے اور میں ادھر بیچارہ خالی رہ گیا ہوں، اپنی جانب جو کچھ آ گیا کھا لے۔ 2 تصغیر اللقمہ، یعنی وہاں پر ویسے ہی کہا گیا کہ 3 انگلیوں سے کھا، اور ادھر پھر دوبارہ ادب میں قرار دیا گیا کہ لقمہ چھوٹا بنایا جائے، یعنی 3 انگلیوں میں بھی کبھی میکسیمم استفادہ نہ کیا جائے۔ والمزغ الشدید، کہ آج کی دنیا اور میڈیکل اس کو مانتی ہے، فرمایا شدت کے ساتھ انسان نوالے کو چبائے، بہت زیادہ چبائے، حتی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ میں اور آپ سپرد کر دیتے ہیں اللہ کی فیکٹری پر، ڈالتے چلے آتے ہیں نا، ایک فیکٹری خود ہی کام کرے گی، پھر 50 سال سے زیادہ جی پائے گا انسان۔ والمزغ الشدید، زیادہ سے زیادہ چبائے، اور آخری فرمایا کہ لوگوں کے چہروں کی طرف نگاہ نہ ڈالے۔ عزیزو، اگر انسان ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھائے، یہ کھانا عبادت ہے۔ مصائب کا صحرا اکیلی ہے